آج میں آپ کو اسلام پورہ میں پیش آنے والے قیامت خیز واقعے کے اندیکھے پہلوؤں کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں۔ یہ وہ پہلو ہیں جن کو لوگ سمجھ نہیں پا رہے، کیونکہ ہم نعمان کا انٹرویو دکھا رہے ہیں، ہنا کا انٹرویو دکھا رہے ہیں، صبا کا انٹرویو دکھا رہے ہیں۔ لوگوں کو سمجھ نہیں آ پا رہی کہ یہ واقعہ کہاں سے شروع ہوا جو ماں کی جان لینے پر ختم ہوا، وجوہات کیا بنی۔ آپ یقین جانیں، جب سے میں یہ واقعہ رپورٹ کر رہی ہوں، میں اس گھر کو دیکھ کے آئی ہوں، خاندان کے افراد سے ملی ہوں، میری راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں، میں سوتے سے جاگ جاتی ہوں اور یہ تمام چیزیں میرے دماغ میں ایک فلم کی طرح سے چل رہی ہوتی ہیں۔ واقعہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ ہستہ بستہ خاندان تھا جس کو ہوس پرستی نے اجاڑ دیا اور آج کتنے ہی خاندان تباہ و برباد ہو گئے۔ ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ 8 مہینے پہلے وہ خاتون جو اس وقت منو مٹی تلے دفن ہو چکی ہیں، وہ اپنے بیٹے اور بیٹی کا رشتہ کرتی ہیں۔ بیٹی کا رشتہ کرتی ہیں عثمان نامی شخص سے، جو کہ ان کے خاندان سے باہر ہوتا ہے، یعنی ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا آپس میں، اور اپنے بیٹے نعمان کی شادی کرتی ہیں اپنے ہی بھائی کی بیٹی سے۔ اور یہ وہ بیٹی ہے جو نعمان کو بہت پسند کیا کرتی تھی، اور جس وقت پتہ چلتا ہے کہ نعمان کی کہیں اور شادی ہونے والی ہے تو وہ واویلا کرتی ہے کہ میں تو بچپن سے نعمان کو پسند کرتی ہوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نعمان کی کہیں اور شادی ہو جائے۔ بڑے مان کے ساتھ، چاؤ کے ساتھ، اپنی دل کے ارمان کو پورے کرتے ہوئے ماں ایک بہو کو گھر لے کر آتی ہے اور ایک بیٹی کو بیاہ کے دوسرے گھر بھیج دیتی ہے، لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا کہ یہی تمام افراد ان کے لیے موت کا سامان بن جائیں گے۔ یہ جو خاتون ہے، ان کے شوہر کا انتقال کافی پہلے ہو چکا ہوتا ہے، ان کی ایک اور جگہ شادی ہوتی ہے، اور وہ جو صاحب ہوتے ہیں ان کے 3 بچے جن کو یہ خاتون پال رہی ہوتی ہے، یعنی کہ بہت ہی رحم دل اور نیک خاتون تھی وہ، محلے والوں نے بھی یہی بتایا۔ اب ہوتا یہ ہے، عثمان جو کہ ان خاتون کی بیٹی کا شوہر ہے، وہ گھر آنے جانے لگتا ہے، نعمان کی بیوی سے اس کی بات چیت ہوتی ہے، بڑے ہی دوستانہ تعلقات ہوتے ہیں، گھر والے سب سمجھتے ہیں کہ یہ بہن بھائیوں والا تعلق ہے اور آپس میں بڑا پیار محبت ہے، خدمت کرتی ہے وہ جب بھی عثمان گھر آتا ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اندر ہو کیا رہا ہے۔ اب جو خاتون انیلا ہیں، جو کہ بہو تھی اس گھر کی، ان کے پاس فون نہیں ہوتا، وہ جو ان خاتون کے سٹیپ بردر ہوتے ہیں حمزہ، ان کے فون سے چھپ چھپ کر عثمان کو فون کیا کرتی ہے۔ اب عثمان کو فون کرنے کے پیچھے اور بھی بہت سی کہانیاں ہیں، عثمان کا کردار بھی ہے، کیونکہ جب ہم نے انویسٹیگیشن کی پتہ چلا کہ وہ پہلے سے بھی شادی شدہ تھے، اس گھر سے بھاگ کے انہوں نے شادی کی تھی، اس خاتون کو بھی چھوڑ دیا اور ارد گرد خواتین کو ہراساں کرنے کی شکایات بھی تھے، نشے کا استعمال بھی وہ کیا کرتے تھے، تو یہ ان کی زندگی کا کچا چٹھا بھی ہمارے سامنے آ گیا۔ اب ان دونوں کے درمیان دوستی پروان چڑھنے لگتی ہے، عثمان اور انیلا کے درمیان، چھپ چھپ کر یہ باتیں کرتے ہیں۔ اب ان کی ایک رکاوٹ سامنے آتی ہے، رکاوٹ ہوتی ہے صبا، جو کہ نعمان کی چھوٹی بہن ہوتی ہے۔ ہنا تو اپنے گھر بیاہ کے چلی جاتی ہے، اس کا آنا جانا یہاں ممنوع ہوتا ہے، عثمان نہیں چاہتا کہ اس کی حقیقت سامنے آئے تو اپنی بیوی کو منع کرتا ہے، اس سے فون بھی لے لیتا ہے۔ صبا یہاں پر رہ رہی ہوتی ہے، صبا کی موجودگی میں اب وہ مل تو نہیں سکتا، لیکن صبا کچھ عرصے پہلے واپس چلی جاتی ہے، کیونکہ اس کا شوہر پاکستان سے باہر ہوتا ہے اور اب وہ واپس آ جاتا ہے۔ اب ان کو کھل کھیلنے کا موقع مل جاتا ہے، عثمان کا گھر آنا جانا ہوتا ہے، وہ ایسے وقت پہ گھر آتا ہے جب کوئی بھی شخص موجود نہ ہو، یعنی کہ نعمان اپنے کام پر گیا ہو، باقی جو چھوٹے بچے ہیں وہ پڑھنے چلے جاتے ہوں، ان میں ایک بچہ جو ہے اس کی ذہنی صحت ٹھیک نہیں ہے، وہ گھر پہ موجود ہوتا ہے، اس کو بہانے سے کوئی چیز لینے بھیج دیتے ہیں، کولڈ ڈرنک لینے بھیج دیتے ہیں، تو وہ چلا جاتا ہے۔ اس دوران یہ آپس میں میل ملاقات بڑھاتے رہتے ہیں۔ اب یہ بات ان کی ساس کو پتہ چلتی ہے، یعنی کہ وہ خاتون جو اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے، وہ بہت پریشان ہوتی ہیں، کہتی ہیں میں کیا کروں۔ وہ اپنی بہو جو کہ دراصل ان کے بھائی کی بیٹی بھی ہے، اس کی منتیں کرتی ہیں، ترلے کرتی ہیں، ہاتھ جوڑتی ہیں، کہتی بیٹا اگر تم سے کوئی غلطی ہوگی ہے تو اس کو یہیں روک دو، ورنہ بڑے خاندان تباہ ہو جائیں گے، میری بیٹی کا گھر خراب ہوگا، میرے بیٹے کا گھر خراب ہوگا، جگ ہسائی ہوگی، ہمارے آپس میں رشتے خراب ہوں گے، تو بیٹا اس کو چھوڑ دو۔ وہ خاموشی اختیار کر لیتی ہے انیلا اس دوران، لیکن وہ اپنی کارروائیوں کو جاری رکھتی ہے۔ دوبارہ سے شک پڑتا ہے بہو کو کہ یہ تو باز نہیں آئی ہے، وہ دوبارہ اس سے ریکویسٹ کرتی ہے، اور اسی دوران اپنے بھائی جو اس کا باپ ہے اس سے نہیں، دوسرے بھائی سے ذکر کرتی ہے کہ آپ اس کو سمجھائیں۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں آتا ہوں، اس معاملے کو دیکھتا ہوں، لیکن اس دوران اس خاتون کی جان چلی جا رہی تھی، کسی کو نہیں پتا تھا۔ اب یہ آپس میں پلاننگ کرتے ہیں حمزہ، عثمان اور انیلا کہ اس خاتون کو راستے سے ہٹا دیا جائے، یعنی آپ سوچیں کہ شیطانیت ان کے دماغوں پر ایسے چڑھی تھی، ہوس پرستی میں یہ اس قدر مبتلا تھے کہ انہوں نے اتنے پیارے رشتے
کو جان سے مار دینے کا فیصلہ کر لیا. یہ نہیں سوچا کہ کتنے خاندان تباہ و برباد ہو جائیں گے. ایک کال ریکارڈنگ ہے جس میں حمزہ بات کر رہا ہے اپنی بھابھی سے اور کہہ رہا ہے, عثمان بھی اس میں ہے, اور کہہ رہا ہے کہ آپ نے کوئی فیصلہ کیا ہے, میں نے کچھ لوگوں سے بات کر لی ہے اور اس کو نہر میں پھینک دیں گے. مطلب اپنی ہی ساس اور ماں کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے. پھر ایک دن ان کو موقع ملتا ہے, عثمان گھر آتا ہے. یہ ان کو نشاور ادویات بھی دیتے تھے کہ جس دوران وہ گھر پر ہو یہ خاتون سوتی رہے. وہ سو رہی تھی, سوتے میں ان پر وار کیا جاتا ہے, ان کے سر پر ڈنڈے مارے جاتے ہیں, جو کہ میں نے جائے وقوع پر آپ کو دکھایا کہ ڈنڈے کے بعد ان کے سر سے خون کے فوارے پھوٹتے اور چھت تک خون کے نشانات چلے جاتے ہیں. دیواروں پر خون کے نشانات ہوتے ہیں, کھڑکیوں پر, وہاں پر جو فرنیچر پڑا ہے اس پر خون کے چھینٹے آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ خاتون ہوش میں آ جاتی ہیں, وہ ریزسٹ کرتی ہیں. وہ ایک تگڑی خاتون تھی, چیختی ہے, چلاتی ہیں. اور آپ کو میں نے دکھایا تھا کہ سیڑھیوں کے ساتھ ایک دراڑ ہے, وہاں سے مالک مکان یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے, لیکن ان میں ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کسی کو بتائیں. شاید وہ بتاتی تو آج اس خاتون کی جان بچ جاتی. پھر اسی حالت میں اس خاتون کو کرنٹ لگایا جاتا ہے. یہ بہو جس کو وہ پیار سے بیاہ کر لے کر آئی تھیں, ان کے چہرے پر جوتے مارتی ہے, تشدد کیا جاتا ہے. وہ پلٹ کے واپس دیکھتی ہیں, انہیں عثمان نظر آتا ہے, اس سے منت کرتی ہیں کہ مجھے بچا لو, لیکن ان کو نہیں پتا کہ یہ ڈنڈے عثمان ہی مار رہا ہے. انہیں لگا یہ حمزہ سب کچھ کر رہا ہے, اور اس قدر تشدد کیا جاتا ہے کہ وہ جان سے چلی جاتی ہیں. اس کے بعد نشانات کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے. ان کی لاش کو باتھ روم میں لے جایا جاتا ہے. پورٹرے یہ کیا جاتا ہے کہ یہ باتھ روم میں گر گئی تھی. خون کو صاف کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں, فرش دھوئے جا رہے ہیں. اسی اثنا میں عثمان فون کرتا ہے نعمان کو اور کہتا ہے کہ آپ کی والدہ گر گئی تھیں, حمزہ نے مجھے فون کیا ہے, بلایا تاکہ میں مدد کر سکوں, سے ماں کو اٹھایا نہیں جا رہا, آپ جلدی آ جائیں. واپس آتے ہیں, اسپتال لے جایا جاتا ہے, لیکن وہ خاتون دم توڑ چکی ہوتی ہیں. وہاں پر نعمان بلک رہا ہوتا ہے, تڑپ رہا ہوتا ہے, کہتا ہے کہ میں پولیس کے پاس لے کر جاؤں گا, ایسا کیسے میری ماں کے ساتھ ہو گیا, ایسے کیسے میری ماں کی جان چلی گئی. لیکن عثمان کہتا ہے کہ نہیں تم ان چکروں میں مت پڑو, یہ تو پیسے مانگیں گے تم سے. بہرحال والدہ کو دفنا کے جب نعمان گھر آتا ہے تو اس کو کسی کل چین نہیں آتا. وہ سوچتا ہے کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے. اپنے طور پر وہ انویسٹیگیشن شروع کر دیتا ہے. ایک کے بعد ایک کلئی کھلنے لگتی ہے. بیوی قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے اعتراف کرتی ہے کہ یہ سب کچھ اس طرح سے ہوا اور میں روکتی رہی, میں چاہتی تھی کہ ماں کی جان نہ جائے, لیکن ان ظالموں نے جان لے لی. وہ نام لیتی ہے عثمان کا اور حمزہ کا. اس کے بعد قبر کشائی کی جاتی ہے, تمام چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. عثمان بھی اپنے جرم کو مان لیتا ہے, حمزہ بھی اپنے جرم کو مان لیتا ہے. اس نہتی عورت کی جان چلی جاتی ہے. اور یہاں پر میں نعمان کی بات کرنا چاہوں گی کہ اس کو تمام معلومات حاصل ہو چکی تھی, لیکن اس کے باوجود نہ اس نے اپنے گھر میں کسی کو یہ بتایا, اپنی بیوی کے ساتھ وہ بڑے صبر سے رہتا رہا. وہ شخص یعنی کہ اس کی بہن کا شوہر, اس کو بھی وہ فیس کرتا رہا. میں کہتی ہوں پہاڑ سے اعصاب تھے اس شخص کے, اور اگر نعمان ہمت نہ کرتا تو آج یہ واقعہ ایسا ہی ہوتا کہ باتھ روم میں گرنے کے بعد ایک ماں نے اپنی جان دے دی اور اس دنیا سے چلی گئی. لیکن یہ واقعہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا شیطانیت دماغ کو بالکل مفلوج کر دیتی ہے, کیا ہوس پرستی انسان کے سر پر چڑھ کر ناچنے لگتی ہے, کیا رشتوں پر سے اعتماد ختم ہو گیا ہے, ہمارے معاشرے کو ہو کیا گیا ہے, اعتبار کس پر کیا جائے. انویسٹیگیشن جاری ہے, ہمیں امید ہے کہ یہ تمام چیزیں ریزالو ہوں گی, انصاف ملے گا اس خاندان کو. لیکن آپ سوچئے نعمان کا 8 ماہ کا بچہ جو کسی بھی وقت اس دنیا میں آ سکتا ہے, حنا کا 8 ماہ کا بچہ جو کبھی بھی اس دنیا میں آ سکتا ہے, ان بچوں کا مستقبل کیا ہوگا, حنا کا مستقبل کیا ہوگا, نعمان کا مستقبل کیا ہوگا. کیا یہ زندگی بھر اس واقعے کو بھول پائیں گے, اور کیا کبھی یہ نارمل زندگی گزار سکیں گے؟ ضرور بتائیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.